الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے مرغی کے گھر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا موضوع ہے، عنوان ہے بیت الدجاجی، مرغی کا گھر۔ بیت کا معنی ہے گھر، اس کی جمع بیوت آتی ہے۔ دجاجہ یعنی مرغی، بیت الدجاجی مرغی کا گھر۔ صعید محمود الی السطح فرأى الدجاج فی القفص ودعا عددا من البیض واعجبه هذا المنظر۔ صعید یصعد کا معنی چڑھنا، محمود ایک آدمی کا نام، الی السطح چھت کی طرف۔ صعید محمود الی السطح، محمود چھت کی طرف چڑھا یعنی چھت پر چڑھا۔ صعید محمود الی السطح، محمود چھت پر چڑھا۔ فرأى الدجاج فی القفص، تو اس نے مرغی کو پنجرے میں دیکھا۔ فرأى الدجاج، تو اس نے مرغی کو دیکھا، فی القفص پنجرے میں۔ ورأى عددا من البیض، اور انڈوں میں سے بعض تعداد کو دیکھا، یعنی بعض انڈوں کو دیکھا، چند انڈوں کو دیکھا۔ وَأَعْجَبَهُ هَذَا الْمَنْظَرُ، اور اسے متعجب کر دیا اس منظر نے، اور اسے اس منظر نے متعجب کر دیا، حیرت میں ڈال دیا۔ صعد محمود إلى السطح فرأى الدجاج في القفص ورأى عددا من البيض وأعجبه هذا المنظر۔ محمود چھت پر چڑھا تو اس نے پنجرے میں مرغی اور بعض انڈوں کو دیکھا، اور اسے اس منظر نے متعجب کر دیا، حیرت میں ڈال دیا۔ ثم صعد محمود ثانیا، پھر محمود دوسری مرتبہ چڑھا۔ فرأى الدجاجة الكبيرة راقدة وتحتها البيض، تو اس نے بڑی مرغی کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کے نیچے انڈے تھے۔ الدجاجة الكبيرة یعنی بڑی مرغی کو، راقدة کا معنی بیٹھے ہوئے۔ راقدة کا اصل معنی ہوتا ہے سوئے ہوئے، کیونکہ سونے کے معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فرأى الدجاجة الكبيرة راقدة، تو اس نے بڑی مرغی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وتحتها البيض، اور اس کے نیچے انڈے تھے، یعنی اس حال میں کہ اس کے نیچے انڈے تھے۔ وبعد ایام، اور چند دنوں کے بعد، شاہد الدجاجة، اس نے مرغی کو دیکھا، وحولها الفراريج الصغيرة، اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے چوزے تھے۔ ثم صعد محمود ثانيا فرأى الدجاجة الكبيرة راقدة وتحتها البيض وبعد أيام شاهدت الدجاجة وحولها الفراريج الصغيرة۔ پھر محمود دوسری مرتبہ چڑھا تو اس نے بڑی مرغی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ اس کے نیچے انڈے تھے، اور چند دنوں کے بعد اس نے مرغی کا مشاہدہ کیا، مرغی کو دیکھا اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے چوزے تھے۔ فرح محمود، محمود خوش ہو گیا۔ وَأَحْضَرَ لَهَا الْأَرُزَّ وَالْقُمْحَ وَالذُّرَّةَ، وَأَحْضَرَ لَهَا، اور ان کے لیے حاضر کیا، لایا، الْأَرُزَّ چاول، والقمح اور گندم، والذُّرَّةَ اور مکئی۔ فرح محمود وَأَحْضَرَ لَهَا الْأَرُزَّ وَالْقُمْحَ وَالذُّرَّةَ، تو محمود خوش ہوا اور اس کے لیے چاول اور گیہوں اور مکئی لایا۔ لِتُطْعِمَ الصِّغَارَ، تاکہ وہ چھوٹوں کو کھلائے، لِتُطْعِمَ الصِّغَارَ، تاکہ وہ چھوٹوں کو کھلائے۔ اسئلۃ، سوالات۔ نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ الف، ماذا رأى محمود فی القفص، محمود نے پنجرے میں کیا دیکھا؟ جواب میں کہیں گے رأى محمود الدجاجہ وعددا من البیض فی القفص، رأى محمود الدجاجہ وعددا من البیض فی القفص۔ با، این کانت الدجاجۃ الکبیرۃ، بڑی مرغی کہاں تھی؟ جواب میں کہیں گے کانت الدجاجۃ الکبیرۃ فی السطح، فی السطح وتحتها البیض، ٹھیک ہے، یعنی بڑی مرغی چھت پر تھی اور اس کے نیچے انڈے تھے۔ کانت الدجاجۃ الکبیرۃ علی السطح، ٹھیک ہے، کانت الدجاجۃ الکبیرۃ علی السطح وتحتها البیض، بڑی مرغی چھت پر تھی اور اس کے نیچے انڈا تھا، اس کے نیچے انڈے تھے۔
جیم من این جاءت الفراریجو، چوزے کہاں سے آئے، مرغی کے بچے کہاں سے آئے، جواب میں کہیں گے جاءت الفراریجو من البیضی، مرغی کے چوزے انڈے سے آئے، جاءت الفراریجو من البیضی، مرغی کے چوزے انڈے سے آئے۔ دال میں ہے ما طعام الدجاجی، مرغی کا کھانا کیا ہے، ما طعام الدجاجی، مرغی کا کھانا کیا ہے، جب ہم کہیں گے طعام الدجاجی الحبوب والارز، طعام الدجاجی، اس کے بعد لیں گے الحبوب یعنی دانے، والارز چاول، والقمح یعنی گیہوں، والذرۃ اور مکئی۔ طعام الدجاجی الحبوب والارز والقمح والذرۃ، یعنی مرغی کا کھانا دانا، چاول، گندم اور مکئی ہے۔ نمبر 2، رتب الکلمات الآتیہ وکون منہا جملۃ مفیدۃ، یعنی آنے والے کلموں کو ترتیب دے کر ایک فائدہ مند جملہ بناؤ، مفید جملہ بناؤ۔ پہلے ہے تحتہا، اس کا معنی ہے اس کے نیچے، راقدۃ کا معنی ہے بیٹھی ہے، سوئی ہے، الکبیرۃ یعنی بڑی، البیض یعنی انڈا، الدجاجہ یعنی مرغی۔ تو اس کو اس طرح بنائیں گے، سب سے پہلے لائیں گے الدجاجۃ راقدۃ، الدجاجۃ اس کے بعد کبیرۃ، الدجاجۃ الکبیرۃ، پہلے الدجاجۃ اس کے بعد کبیرۃ، الدجاجۃ الکبیرۃ راقدۃ، بڑی مرغی بیٹھی ہے، وتحتہا البیض، اور اس کے نیچے، ان کے نیچے انڈے ہیں، الدجاجۃ الکبیرۃ راقدۃ وتحتہا البیض، ٹھیک ہے، الدجاجۃ الکبیرۃ راقدۃ وتحتہا البیض، یعنی بڑی مرغی بندھی ہے، ٹھیک ہے، الدجاجۃ الکبیرۃ بڑی مرغی، راقدۃ یعنی سوئی ہے، بڑی مرغی سوئی ہے یعنی بیٹھی ہے، بیٹھی ہے کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، الدجاجۃ الکبیرۃ راقدۃ وتحتہا البیض، بڑی مرغی سوئی ہے اور چھوٹی مرغی اور اس کے نیچے انڈا ہے، اس حال میں کہ اس کے نیچے انڈا ہے، ٹھیک ہے، الدجاجۃ الکبیرۃ راقدۃ وتحتہا البیض، بڑی مرغی سوئی ہے یا بیٹھی ہے اس حال میں کہ اس کے نیچے انڈا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکن صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔